أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. گزشتہ مجلس میں پوری صورت ہو گئی الحمدللہ. یہ آخری آیت باقی رہی تھی. اس سے پہلے یہ بات آئی کہ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لئن لم ينتهِ، کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، اور اس کی پیشانی اور اس کا بال، اس کا رواں رواں بالکل جھوٹا گنہگار ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا، تو یہاں تک بات ہو چکی تھی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری آیت میں 3 باتیں کہی گئی. ایک تو کہا کہ لا تطیعہ، اے نبی جی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی آپ بات نہ مانیے. آپ نماز پڑھ رہے پڑھتے رہے، دعوت کا کام کر رہے کرتے رہے، ان کی دھمکی کی پرواہ نہ کریں. اور اس کے بعد 2 خصوصی باتیں بتلائی. وسجد، سجدہ کرو یعنی نماز پڑھو، وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرو. جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ وہیں اٹکا ہوا. کہاں اٹکا ہوا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی ایک اللہ والے کی طرف سے قصہ سنایا تھا، لومڑی اور شیر والا، کہ ایک لومڑی سفر پر جا رہی تھی، اس کے پاس اس کا چھوٹا بچہ تھا. تو اس نے کہا کہ ساتھ میں نہیں لے جانا ہے، کسی کے حوالے کر کے جاؤں. تو اس نے سوچا کہ جنگل کا راجا تو شیر ہے، اسی کے حوالے کر دوں. تو اس نے اس کے حوالے کیا. تو شیر نے کہا کوئی بات نہیں، میں پوری اس کی تکیداری رکھوں گا، حفاظت کروں گا. اور اس نے اپنے کندھے پر اور پشت پر بٹھا دیا اور لے کے ساتھ گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا. لومڑی جب سفر سے آئی تو دیکھی کہ شیر کے ساتھ اس کا بچہ نہیں ہے. تو شیر کو پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ تاکہ میرے کندھے پر بیٹھا تھا، کوئی شکاری پرندہ آیا اور اٹھا کے لے گیا. تو لومڑی نے کہا کہ تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو جنگل کا راجا ہے. تو اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ نیچے کا مسئلہ ہوتا تو میں دیکھ لیتا، تو اوپر کا مسئلہ تھا. پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے مسئلے ہیں، ہر ایک کے ساتھ. ایک تو پرائیویٹ ہے مسئلے، اور ایک پوری ملت کے ساتھ ہے، پوری امت کے ساتھ مسئلے جڑے ہوئے ہیں، جو حالات ہیں. تو مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ جو حل کر سکتا ہے اس سے ہم حل کروا نہیں رہے، یا اس نے حل کرنے کے لیے جو راستے بتائے ہیں وہ اختیار نہیں کر رہے. دیکھو نبی کو دھمکی مل رہی، نبی کتنا قریبی آدمی، کتنے معزز شخص ہوتے ہیں، ان کو حالات سے گزارا، لیکن حالات آ رہے تو تسلی دی
کہ ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن کام یہ کرنا ہے کہ اس نماز پڑھو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو اسی نماز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج پڑھ تو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرماوے، جو کوتاہیاں ہے اس کو معاف فرماوے، اور پوری زندگی ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آج کے ہمارے درس میں اور تفسیر میں ہمیں یہی 2-4 باتیں سمجھنی ہیں نماز کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو پوری کائنات بنائی ہے اس میں خاص طور پہ 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک تو انسان ہے اور انسان کے علاوہ دوسری ساری مخلوقات بنائی ہیں۔ یعنی حساب کریں تو اپنے مطلب 2 ہی چیزیں بنائی ہیں سمجھنے کے، ایک تو انسان بنایا اور باقی ساری چیزیں بنائی۔ انسان کی ویلیو کیا ہے کہ یہ مرکز ہے، انسان پوری کائنات کا مقصد ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ تو ہم ساری چیزوں میں غور کریں، آسمان پر غور کریں تو جس دن سے اللہ نے بنایا ہے اس دن سے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اس نے کبھی اپنی ڈیوٹی میں کوئی ہالیڈے نہیں منایا۔ زمین کو دیکھو تاکہ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کچھ زمینوں کو کہا پانی دینا وہ پانی دے رہے، کچھ کو کہا اناج دینا اناج دے رہے، کچھ کو کہا گنا دینا ہے گنا دے رہے، کچھ کو کہا فروٹ دینا ہے فروٹ دینا ہے، کسی کو کہا سبزی کو، زمین لگی ہوئی ہے کام میں۔ سورج کو دیکھو تو 24 گھنٹے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ چاند دیکھو تو اپنی ڈیوٹی مسلسل کر رہا ہے۔ ہوا اپنی ڈیوٹی، پانی اپنی ڈیوٹی، درخت اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ ہر چیز کام میں لگی ہے اور 24 گھنٹے لگی نہیں لگی۔ اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف ساری مخلوق ہے، تو ہم مخلوق کی ڈیوٹی دیکھیں تو اس سے ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ ان سے بڑھ کر تو انسان ہے۔ ارے بھائی ساری چیزیں میرے آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا میرے آپ کے لیے چل رہی ہے، پانی میرے آپ کے لیے برس رہا ہے۔ تو انسان کو تو ہمارے دماغ کیا کہ وہ 24 گھنٹے لگ رہے تو ہمیں بھی کتنے گھنٹے کی عبادت ہونی چاہیے؟ 24 گھنٹے کی عبادت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، عقل ایسا کہہ رہی ہے۔ لیکن اللہ نے دوسری طرف انسان کو کیا کہا کہ یہ خلیفہ ہے، زمین میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور خلیفہ کے کتنے کام ہوتے؟ بہت سارے کام اس کے، بادشاہ ہوتا ہے اس کے کام ہوتے ہیں، تو خلیفہ کے بہت سارے کام، اور اس پر اللہ نے بہت سارے حقوق ڈال دیے، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، دوستوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق۔ اب اگر وہ 24 گھنٹے عبادت کا مکلف بنایا جاوے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عبادت میں فرق رکھا کہ تیرے لیے جو بنی ہے وہ تو تیرے 24 گھنٹے تیرے کام میں رہے گی، لیکن تو جو بنا ہے تجھے اپنے حقوق ادا کرنے کے ساتھ کچھ وقت خاص طور پہ عبادت کرنی ہے۔ خلیفہ بنا ہے، اگر مجھے اور آپ کو بھی پورے 24 گھنٹے تسبیح میں لگا دے تو فرشتوں نے جب مجھے اور آپ کو بنانے کی بات آئی تھی تو آبجیکشن اٹھایا تھا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو کہا کہ میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، آبجیکشن اٹھایا کہ کیا ضرورت ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم 24 گھنٹے تیری تسبیح میں، تیری تحمید میں، تیری عبادت میں لگے ہیں تو کائے کو؟ تو اگر مجھے اور آپ کو بھی اس میں لگا دیتے تو فرشتے اور ہم میں فرق کیا ہوتا؟ ارے ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں نہ تو فرشتہ بنا دیا نہ جانور بنا دیا، بیچ میں رکھا تاکہ فرشتوں جیسے بھی کام کرنے ہیں اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اس لیے ہمیں نماز دی، عبادت دی۔ اب عبادت بھی شروع میں دیکھیے کہ معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پہلے تو یہ سمجھے کہ ساری عبادتیں زمین پر دی اور نماز کہاں بلایا؟
تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ آج کی مجلس میں اور آپ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جتنا پڑھ رہے ہیں اتنی اہمیت سے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سب اپنے آپ کو کہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہ تحفہ وہاں بلا کر دیا ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں بھیجا، تو اس سے اہمیت۔ اور پھر کتنی نماز دی؟ بولو 50۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور آمد و رفت ہوئی تو کنسیشن ہوتے رہا اور 5 پر آ کے رک گئے، ثواب 50 کا۔ لیکن یہ پروسیس کیوں کروایا؟ تاکہ میرے اور آپ کے دماغ میں یہ ہو جاوے کہ اللہ 50 دیتے تو کیا ہوتا، چلو 5 پڑھ لیتے سیدھے تو آسانی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی عبادت دیتا ہے تو ہمارا ذہن بناتا ہے۔ جیسے اللہ نے روزے کا حکم دیا تو کہا کہ بھائی تم اکیلے نوائی کے روزے نہیں رکھتے، تم سے پہلے جتنے بھی آئے سب کو روزے کی عبادت دیجیے۔ تو ایسے کہا 50 دینے والا تھا لیکن صرف 5 دی ہے، تو ہمارے دماغ میں ہر وقت رہے کہ کتنا بڑا اللہ ہے ہمارا، کتنا مہربان ہے۔ 50 دیتا تو ہم پریشان ہو جاتے۔ تو ایک تو ذہن بنائے کہ صرف 5 نماز دی۔ کتنی نماز دی ہے؟ صرف اور صرف 5 نمازیں دی ہیں۔ یہ ذہن بنائے تاکہ ہمارے اندر حوصلے کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت ہو کہ 5 پڑھنی ہے نہیں، کہاں 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھتا ہے، 5 پڑھنی اور وہ بھی الگ الگ ٹائم میں پڑھنی ہے، صرف 5 نمازیں پڑھنی، تو ذہن تیار ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو نماز کے اوقات رکھے، 5 نمازیں رکھی اور الگ الگ ٹائم میں رکھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے فکس وقت رکھا ہے اس کا۔ اور دوسری قرآن کی آیتوں میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت وغیرہ وغیرہ۔ 5 وقت کی جو نماز دی ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ یہ جو 5 وقت کا جو ٹائم ہے نماز کا، اس میں دوسرے لوگ اپنے اپنے معبودوں کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی مورتی کو کوئی پوجتا ہے، تو مسلمانوں کو ان وقت میں مسجد میں بلا لیا تاکہ ماحول کے اثر سے کہیں دوسروں کی عبادت میں نہ چلا جائے۔ کتنا احسان ہے اس مالک کا کہ بھئی ادھر آئے گا تو آٹومیٹک ادھر نہیں جانے والا ہے، لیکن ادھر آوے تو صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ ان اوقات میں مختلف مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان وقت میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے خود سرکاری انتظام کیا، سرکاری آرڈر کہہ دیا کہ تمہیں اس وقت یہاں آنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے، یعنی یہ جو وقت کیوں، تو بھئی ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹائم پینا، یہ ٹائم پینا، یہ ٹائم پینا۔ بھئی ڈاکٹر بھی میرے آپ کے جیسا نہیں، بس یہ کہ اس نے تھوڑا پڑھا لکھا، تھوڑا ایکسپیرینس ہے اس کو، تو اپنے تجربے کے مطابق کہتا ہے کہ بھئی تم یہ وقت پینا، ایسا ایسا کرنا، تو ہم وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اتنا وقت کا فاصلہ ہمیں کیوں دے رہا ہے، 2 ہی وقت، یہ گولی 2 ٹائم کی کیوں، یہ گولی 4 ٹائم کی کیوں، یہ کھانے کے پہلے کی کیوں، ہمیں فلسفہ کچھ بھی نہیں معلوم، لاجک نہیں معلوم، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو ہم اس کو اپنا محسن سمجھ کر مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارا خالق ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں پڑھو، اس وقت میں، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا بس پڑھنی ہے، تو ہمارا ذہن یہ بنایا کہ ہم اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں کہ بھئی تو نے کہا ہے اللہ، اس لیے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس وقت میں کیا حکمت ہے اور اس وقت میں کیا حکمت ہے۔ تیسری بات یہ کہ چونکہ اللہ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں، جسم دیا ہے اور دل دیا ہے، تو جسم کے لیے تو ہم سب کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کچھ لگ جاتا ہے تو دھو دیتے ہیں، بال ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں تیل لگا دیتے ہیں، بدن سے بدبو آتے تو نہ لیتے ہیں، تو بدن کی فکر تو سب کر رہے ہیں۔ تو روح کی فکر، جیسے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بدن میں کچھ چاہیے نا، کبھی کوئی آدمی چائے پیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کافی پیتا ہے، کبھی ٹھنڈا پیتا ہے، کبھی کھاتا ہے، تو اس کو انرجی ملتی رہتی بدن کو۔ تو روح جو ہے وہ اصل ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کو اللہ کے پاس جانا ہے،
تو اس روح کے لیے کچھ چاہیے، تو اس کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اپنی یاد کے لیے بلایا کہ وہ اذان سنے تو اس کے کانوں کے راستے سے ہدایت پہنچے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے آوے 5 وقت، تو ان نماز کے اوقات میں نماز جب پڑھے تو بھئی وہ سمجھے یا نہ سمجھے، بہرحال اتنا تو وہ کہ اللہ کا نام تو لے رہا ہے، تو اللہ کا نام اس کے کانوں میں، زبان میں، دل و دماغ میں آتا رہتا ہے، تو اس کا چارجنگ ہوتے رہتا ہے اندر کا، وہ کچھ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بھی ایک ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو کچھ سمجھ میں لوگوں کو آیا، اللہ والوں کو، ورنہ اللہ کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھے کہ نماز، تو حدیث میں آیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، کھمبا نہ ہو تو دیوار اور سلیب رہتا گر جاتا ہے، اس لیے کہا حدیث میں من ہدمہا ہدم الدین من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو توڑ ڈالا۔ اب سمجھ سے باہر ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا پروجیکٹ یا اس کا جو نقشہ ہوتا ہے، نقشہ اتنا جو ہوتا ہے، لیکن جب اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جاتا ہے تو پوری بلڈنگ اس میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو یہ نماز ہے نا، پورے اسلام کا نقشہ ہے، نماز پورے اسلام کا نقشہ ہے۔ اس لیے ہمارے جو دعوت کے ساتھی ہیں اور ہمارے بزرگان دین ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں، نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، نماز والی ترتیب پر، یعنی نماز ایک پریکٹیکل ہے اور باہر کی زندگی میں اس کو نبھانا ہے، تو یہ جو ہے پورا اسلام ہے، نماز کی جو ہماری شکل و صورت ہے یہ پورا اسلام ہے، اگر نماز صحیح ہوئی تو پورا اسلام صحیح ہو جائے گا، نماز صحیح ہوئی تو پورا اسلام ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ دوسری بات بتائی کہ کافر اور ایمان والوں میں نماز سے فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ جماعت میں تھے بنگال میں، عرب کی جماعت تھی، تو ہم ملاقات میں نکلے تو وہاں کیا لنگی پہنے اور وہ گنجی جیسا پہنے سب لوگ، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، اب ہم کو تو پہچان نہیں، لیکن عرب فوراً دیکھے تو سلام کرے، میں پوچھوں تو کیسے پہچانتا ہے؟ تاکہ مومن کا نور ہوتا ہے، تو کہا جیسے مومن کے چہرے کا تو بالکل فرق ہوتا ہے، ایسا بالکل جوان، میرے جیسا جوان تھا وہ، لیکن کہہ رہے نور ہوتا ہے، اور کہا جیسے نماز ہوتا ہے نماز کا بھی ایک نور ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے میں بین فرق ہوتا ہے، اس لیے کہا نماز اور کفر کے درمیان ایک یہ دیوار بنائی گئی۔ تیسری بات نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نجات ہے، اس میں نماز میں نجات رکھی، اس لیے قبر میں اعمال میں سب سے پہلے کس عمل کا سوال ہوگا؟ عقیدے میں تو اللہ رسول اور دین کا سوال ہوگا، لیکن اعمال میں کس کا سوال ہوگا؟ نماز، اور جس کی نماز آخرت میں صحیح نکل آئی، بیہقی کی روایت ہے، وہ چلتا چلا جائے گا، تو کیا دین میں خالی نماز اکیلی ہے؟ نماز اکیلی نہیں ہے، لیکن نماز ڈھنگ سے پڑھی جائے گی تو پورا کام اس کا صحیح ہو جائے گا، اس لیے ہم نماز کی اہمیت کو قرآن میں سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ ھدی للمتقین، متقی کون؟ ہدایت والا کون تھا؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہدایت اور تقوی بھی نماز کے بغیر نہیں مل سکتا۔ قرآن میں 18ویں پارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ، کامیابی بغیر نماز کے نہیں مل سکتی ہے، کامیابی بغیر نماز کے نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک جگہ برے اخلاق کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے بعد فرمایا الا المصلین، کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں یہ اخلاق نہیں ہوں گے برے، تو نماز کا اثر اخلاقیات اور مورالٹی پر بھی پڑتا ہے، نماز صحیح ہے اس کی تو اس کے اخلاق بھی صحیح ہوں گے، نماز میں حفاظت ہے، اور نماز ہر ایک پر ضروری، نماز اتنی اہم نبی کو بھی چھٹکا نہیں،
اور ولی کو بھی نہیں، جب نبی کو نہیں تو ولی کو بھی نہیں، ہر ایک پر ضروری۔ اس لیے دیکھیں گے کہ بیمار آدمی کو بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور اگر بالکل پڑھنے کی سچویشن یعنی حالت میں نہیں تو فدیہ دینا پڑتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگ وغیرہ ہوئی تو نماز، جنگ کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں۔ حدیثوں کی کتاب میں، کسی کتاب میں 8، کسی جگہ 14 طریقے خوف کی نماز کے بتائے، لیکن نماز معاف نہیں۔ فجر کی سنت کے بارے میں آیا کہ تم میدان میں ہو اور گھوڑے تم کو کچل کے چلے جا گے تو بھی وہ سنت مت چھوڑو فجر کی۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ اللہ کرے ہمیں واقعی میں صحیح، اور نماز جو ہے وہ امن کی جگہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کے وہاں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، زلزلہ آیا تو کیا کر رہے ہیں، اندھیرا چھا گیا تو کیا کر رہے ہیں، حالات تیز ہوا چلنے لگی، حضرت انس کو پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا کہ فوراً مسجد میں ہم سب چلے جاتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ ماحول بنا تھا کہ تیز ہوا، ہم لوگ ماحول کیا بنائے، سیلف ویڈیو بنانے۔ آج کل جو کلچر ہے، کچھ بھی ہو جائے، بیچارہ کوئی مر رہا تھا کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، سورج گرہن ہو رہا تھا کہ چھت پہ چڑھ کے بلوری کا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول یہ بنایا کہ بچے کھیل رہے ہیں، سورج گرہن ہو رہا ہے تو مسجد میں بھاگ رہے ہیں کہ دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرما رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے نئی نسل کو تیار کرنے کی۔ اسلام سکھانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری، اور پریکٹیکلی سکھانا ہے، عملی۔ تو یہ نماز جی، نماز کی اہمیت کے بارے میں اس سے آگے تھوڑا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک کے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے نماز تھی، لیکن سارے نبیوں کی جمع کر کے ہمیں دے دی گئی۔ تو سارے نبیوں کی عبادت بھی ہمارے، فرشتوں کو الگ الگ کام میں لگایا، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی دعا میں، کوئی کیا، ساروں کی عبادت کو جمع کر کے کس کو دے دیا؟ اس امت کو دے دیا، اور یہ اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا ذریعہ ہے۔ ابھی نماز کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز صحیح ہوئی تو سب کام صحیح ہو جائے گا، تو کیسے، اس کو بھی انشاءاللہ بات آئندہ مجلس میں اللہ چاہیں گے تو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بس قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے، کچھ جگہ پر اقامت صلاۃ کہا ہے اور کچھ جگہ مصلین آیا ہے، دونوں میں فرق۔ ایک تو ہے نماز کو قائم کا مننے کا مطلب وقت کی بھی پابندی، شرطوں کی بھی پابندی، اور ہر چیز کی پابندی۔ تو جو اقامت صلاۃ کرے گا تو وہ صفت صلاۃ، باہر والی زندگی اس کی ہے، اور صرف نماز پڑھ رہا ہے مصلین، بھئی آیا اہتمام نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، پڑھی تو ڈھنگ سے نہیں پڑھی، تو یہ مصلین ہے، صرف نماز پڑھنے والا ہے۔ اس کی نماز سے آگے کا جو طے ہونا چاہیے وہ جلدی نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے ہوگا۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں۔ کون کون فکر کرے گا بھائی؟ پڑھ ہی رہے الحمدللہ، اللہ توفیق دے رہا ہے تو تھوڑا ڈھنگ سے پڑھیں، وقت دے ہی رہے، دھیان لگا کے تھوڑی دیر کے لیے باہر کو بھول جاوے، بس میں اور اللہ۔ جیسے کوئی حالت آتا ہے اور دعا مانگتے کچھ دوسرا یاد آتا ہے، کچھ یاد، سچ بولو مجھے بھی دوسرا کچھ بھی یاد نہیں آتا، اور اللہ سے اتنا لو لگتا ہے اور مانگنے میں مزہ آتا ہے اور رونا بھی آتا ہے، اور اللہ سنتا بھی ہے۔ تو نماز میں بھی اسی والہانہ، عاشقانہ، محبت کے انداز میں ہم نماز پڑھنے والے بنے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا فرماوے اور توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی سجدے کی آیت پڑھی گئی ہے تو سجدہ کر کے جانا۔